تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے، من دنیاکم، تمہاری دنیا سے، جیسے اپنا تو کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس دنیا سے کتنا کٹا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری اس دنیا سے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ پہلی چیز فرمائی الطیب، خوشبو اچھی لگتی ہے، اور دوسری چیز فرمائی کہ نیک بیوی اچھی لگتی ہے، اور تیسرا فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دیا گیا ہے۔ تو 3 چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھیں۔ ایک ان میں سے تھی خوشبو، دوسری بیوی، اور تیسری نماز۔ ذرا اس پر غور کیجئے کہ انسان جب اپنے بدن کو صاف کر کے خوشبو لگاتا ہے تو پورا بدن معطر ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو خوشبو ظاہر بدن کو پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ اب اگلی بات ہے میاں بیوی کی۔ تو جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہو، اس کے ذہنی خیالات پاک ہو جاتے ہیں، اس کے ذہن میں نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات نہیں رہتے، کیونکہ جب اس کی ضرورت ہو تو اس کے ساتھ اس کی بیوی موجود ہوتی ہے۔ تو گویا بیوی کی وجہ سے انسان کی سوچ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا نماز، نماز سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، انسان کے دل کی ظلمت ختم ہو جاتی ہے، دھبے ختم ہو جاتے ہیں، دل منور ہو جاتا ہے، دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو غور کیجئے کہ یہ 3 چیزیں اتنی اہم ہیں کہ یہ انسان کو ظاہر باطن میں پاک کر دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں۔ خوشبو سے انسان کا جسم پاک صاف، بیوی کی وجہ سے انسان کی سوچیں بھی پاک ہو گئیں، اور نماز کی وجہ سے انسان کے معاملات بھی ٹھیک اور دل بھی پاک۔ اس کو کہتے ہیں من بھی پاک ہو گیا، تن بھی پاک ہو گیا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے یہ ہے کہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب طہارت کا تعلق ظاہری جسم سے اور توبہ کا تعلق انسان کے من کی پاکیزگی سے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو انسان ظاہر میں بھی پاکیزہ ہو جائے، اس کا من بھی پاکیزہ ہو جائے، وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ دین اسلام کا مقصد ہی یہی اور شریعت کا اصل مطمع نظر بھی یہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کریں، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر کامل کر دیں۔
تو جو شخص ظاہر باطن میں پاک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی بندہ ایک پیالہ لائے جو میلا ہو اور گندا ہو اور کہے جی کہ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں، تو آپ کہیں گی بھئی اس کو پاک صاف کر کے تو لاؤ، میں گندے پیالے میں دودھ کیسے ڈالوں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی گندے دلوں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نہیں ڈالتے، اپنی معرفت کو نہیں ڈالتے۔ ان کا بھی مطالبہ ہے کہ میرے بندو تم اپنے دلوں کے برتن کو صاف کرو۔ اس لیے شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ انسان کو ظاہر باطن میں پاک کر دیتے ہیں۔ تو شریعت کے اوپر عمل کرنے والا انسان ظاہر میں بھی پاک، من میں بھی پاک، اور ایسے بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں میں پورے دین کو سمیٹ کے رکھ دیا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں: خوشبو کہ جسم کو معطر کرتی ہے، بیوی کہ انسان کے خیالات کو پاکیزہ کر دیتی ہے، یکسو کر دیتی ہے، اور نماز کہ وہ انسان کے دل کو منور کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔